السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، آپ کے کیا حال چال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سکون اور اطمینان اور صحت اور ایمان اور عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں خوش رکھے، آمین۔ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے اور ان کو سیدھے راستے پر رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح صحبت دے، آمین۔ اچھا جی، آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ہے گلٹ ٹرپ کے بارے میں کہ جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ ایک عام طریقہ ہے ہمارے گھروں میں کہ جب کسی بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا تو پھر ہم خود اس کام کو زور و شور سے کرتے ہیں، آوازوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس بندے کو گلٹ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے نہیں کیا تو میں نے خود کر لیا ہے، یا سر مائیں باندھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سر میں درد ہو گیا، یا کمر پکڑ لیتی ہیں اور بیمار پڑ جاتی ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے نہ کرنے کی وجہ سے میں نے کیا اور اس کے بعد دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ یا اگر بچے غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو خوب ان کے سامنے روتی ہیں اور اپنے آپ کو خراب کرتی ہیں اور ان کو گلٹ ٹرپ دینے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو میں سیدھی سی بات بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گلٹ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، جیسے رحم کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتے، اور جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو ہم نے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو گلٹ ٹرپ نہ دیں۔ گلٹ دینے سے دوسرا بندہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ دوسرے کو ایکٹنگ سمجھ لے کہ کبھی کبھی موسٹلی جو ہوتی ہے ایکٹنگ ہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے زور زور سے برتن مارنا، زور زور سے کام کرنا اور غصہ کرنا اور اپنے آپ کو تکلیف دے کے کچھ کام کرنا تاکہ دوسرا جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور اس کو یہ دل کو وہ کلک لگ جائے کہ اس نے نہیں کیا تو یہ میری ماں یا میرا باپ یا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ گلٹ ایک ٹیڑھی بات ہے، جیسے تانا ایک ٹیڑھی بات ہوتی ہے نا، یعنی آپ ایک سیدھی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی دوسری کلاس میں مثال دی تھی برتن دھو دیں، یہ سیدھی بات ہے۔ اور ایک ہے اس گھر میں تو کوئی اور کام کرتا ہی کوئی نہیں، میرے سوا اور تو کوئی برتن اٹھاتا نہیں، برتن دھوتا نہیں، میں نے یہ کرنا ہوتا ہے چاہے میرے 1000 کام ہو لیکن یہ کام میرے لیے ہی پڑا رہتا ہے۔ یہ ٹیڑھی بات ہے۔ اب ٹیڑھی بات سے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اور غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کریں پھر، اگر آپ کہہ دیا کہ ہمیشہ آپ ہی کرتے ہیں تو پھر کرتی رہیں۔ یعنی سیدھی بات کا نتیجہ سیدھا اور ٹیڑھی بات کا نتیجہ ٹیڑھا نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ یہ میں اسپیشلی ماؤں کے کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ماں ایک مربی ہوتی ہے، ایک تربیت کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کا انداز ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں، ہمیں مہلت دیتے ہیں، ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں، ہمارے پہ رحم کرتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا ہوتا تو زندگی کی بہت ساری مسٹیکس پہ آلریڈی ہم ختم ہو چکے ہوتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے گلٹ دینا ہوتا نا تو پھر تو ہماری زندگی برباد ہو جاتی، کیونکہ اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ سچی اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کے اتنا دل کو اطمینان بھی ملتا ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جانوں کے ساتھ زیادتی کی، نہ تم نا امید ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے ہر تمام کے تمام گناہوں کو، بے شک وہ
بہت 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 زیادہ مغفرت فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یہ آیت آئی تو یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امید دلاتے ہیں رحمت کی، بخشش کی، مدد کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی کویشچن کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کویشچن کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی شان اور اپنی کبریائی کے باوجود ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں گلٹ نہیں دیتے۔ ایسا دین دیا ہے جو گلٹ فری ہے۔ جیسے ہی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اگر اللہ نے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تو اس گناہ کو چھپا لو، لوگوں میں عام نہ کرو، خود سے جا کے نہ بتاؤ کسی کو، استغفار کرو، کفارہ ادا کرو، اس گناہ پہ پردہ ہی ڈالے رکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اللہ تعالیٰ گلٹ نہیں دیتا، نہیں تو گلٹ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس پہ ہم کو گلٹ دے کے دیکھو تم نے یہ کیا تو اب تمہیں یہ ملے گا سزا، یہ کیا تو یہ سزا ملے گی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے واپس پلٹنے کی، میرے آگے سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب 2 نمازیں گزر گئی اور تم نے سجدہ نہیں کیا تو اب تیسری میں کیوں آ رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اور جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کو کلک نہیں لگاتا کسی چیز کا۔ تو یہ میری پیاری بہنوں ذرا سا سوچ لیں کہ آپ کوئی کام کس وجہ سے کر رہی ہیں۔ جب کسی نے آپ کی ہیلپ نہیں کی تو آپ کسی کو گلٹ ٹرپ تو نہیں دے رہی، آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے تو کام نہیں کر رہی، صرف یہ دکھانے کے لیے۔ یعنی ہو سکتا تھا کہ وہ کام بعد میں ہو جاتے، لیکن آپ نے کہا اور کسی نے نہیں کیا، بچے نے، ہسبینڈ نے نہیں کیا، تو اب آپ وہ کام جو بعد میں بھی ہو سکتا تھا پر آپ اسی وقت کریں گی، اور زور زور سے کریں گی، اور پھر بیمار ہوئیں گی، پھر ہائے ہائے کریں گی، پھر تکلیف دکھائیں گی، پھر رونا دکھائیں گی، صرف اس لیے کہ دوسرے کو تکلیف ہو اور دوسرے کو احساس ہو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے۔ یہ نہ کیجیے، یہ نہ کیجیے، اس سے عزت بھی جاتی ہے۔ دوسرے کو گلٹ جب لگتا ہے تو ٹیڑھی بات ہوتی ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں چلتا۔ اپنی زبانوں کو سیدھا کر لیں، اپنی باتوں کو سیدھا کر لیں۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کریں، جو کرنی ہے اس کو موڑ توڑ کے نہیں کرنا۔ اپنے جذبات کو سیدھا رکھیں، اسٹریٹ، آسان، جو دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ جب کسی نے نہیں کیا تو کہہ دیں I was hoping that you would do it but it's okay، اب میں کر لیتی ہوں but next time please try to help me۔ یعنی this is a straight thing، this is a قولوا قولا سدیدا والی قولا سدیدا ہے نا یہ۔ تو بس میں نے آج آپ سے یہی کہنا تھا، کیونکہ اس سے پرسنالٹی بچوں کی بڑی خراب ہو جاتی ہے، اور بہت سارے کام ان کی زندگی میں پھر وہ بھی آگے تانے ہی دیتے ہیں، اور وہ بھی آگے لوگوں کو گلٹ دینے والے ہی بڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں کہ وہ بھی دوسروں کو گلٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کو گائیڈنس یہ ملی ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا ہی یہ ہوتا ہے، انہوں نے ابزارو بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بھی گلٹ دیتی ہے، ہمیں بھی دیتی ہے، تو پھر دوسروں کو تنگ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک عادت ہے۔ تو ابھی جھانک لیں ہم سب، میرے سمیت ہم سب دیکھیں کہ کس کس جگہ پہ غلطی ہو رہی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی بڑی ذات، خالق، مالک الملیک، وہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں ایک ایسا دین دیتا ہے جس میں معافی کی زیادہ امید ہے، اور غضب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کم ہے اور رحمت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور ہمیں گلٹ سے نکالتا ہے، ایسا دین دیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہے دوسروں کے ساتھ؟ ٹھیک، چلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو سیدھا کر دے، اور میرے سینے کی سختی کو دور کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔